بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آسمانی بجلی سے بھی تیز وظیفہ ہے۔ ہر مقصد میں کامیابی ایک سیکنڈ میں مل جائے گی۔ جو بندہ یہ اللہ کا نام 200 مرتبہ پڑھے گا، پیسہ اور رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، آسمانی بجلی سے تیز، چاقو چھری تلوار سے بھی زیادہ تیز وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر کام میں کامیابی مل جاتی ہے۔ چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں ناظرین، بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ غریبی سے نکل آئیں گے، جادو ٹونے سے نکل آئیں گے، اور خود آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کیا مل گیا ہے۔ پوری ویڈیو سنیے، بالکل آگے پیچھے نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے چینل پر جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، میرا مالک اس پر جادو جنات ٹونا ہر غم اللہ پاک ختم فرمائے۔ جو وہ مانگتا ہے، ہماری اگر بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، کوئی بھی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، نوجوان بچے ہیں، شادی اپنے پسند سے مانگتے ہیں، مالک دو جہاں تو اپنے کعبے کے غلاف کے صدقے ان کی ہر حاجت پوری فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو بندے یہ میرا بتایا گیا چھوٹا سا وظیفہ کریں گے، ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ وہ حیران رہ جائیں۔ ناظرین، جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آج، میں آپ کو مختصر سی یہ ویڈیو ہے، یہ آسمانی بجلی سے بھی تیز وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یار ہمارا کام ہوا کیسے، اور ہم جو تکلیف میں مبتلا تھے، یہ وظیفہ ہم نے کیا ہے، کیسے نکل آئے۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، آپ کامیاب نہیں ہو رہے، چاہے وہ دولت کا ہے، رزق کا ہے، پسند کی شادی کا ہے، کاروبار کا ہے، نوکری کا ہے، امتحانات میں کامیابی کا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ اس کو میں ایک عمل بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالی دنوں میں آپ اپنے حالات، اپنی تقدیر کے بدلتے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تقدیر بدل دے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ نعوذ باللہ، لفظ جادو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو ناظرین، اب میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو امیر ہونا چاہتا ہے نا، وہ یہ وظیفہ کرے۔ کیا وظیفہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت بقرہ، 2 آخری آیات، بڑی برکت ہے، تلاوت سن لیجئے، خدا کی قسم بالکل تنگی نہ کیجئے گا۔ کیا پتہ یہی سننا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیبوں میں لکھ دیا ہو کہ یہی سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب بدل دے گا۔ سنیے ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آخری 2 آیات ہیں سورۃ بقرہ کی۔ جو بندہ اپنے کسی مقصد میں، ارادے میں کامیابی چاہتا ہے، وہ کیا کرے کہ یہ سونے کے ٹائم جب آپ عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کے آپ سونے جائیں، یہ 2 آیات بس ایک بار پڑھ لیا کریں، اور یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، یا مالک یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ جو بندہ 300 مرتبہ، صرف 300 مرتبہ روز فجر کے وقت پڑھنے کی عادت بنا لے، 40 دن کے اندر اندر وہ امیر ترین بن جائے گا۔ جو 300 مرتبہ روزانہ یا مالک یا ذوالجلال والاکرام کو نماز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دے، 40 دن کے اندر اندر اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں کہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے اسے رزق، دولت اور بے شمار پیسہ عطا فرمایا ہے۔ یہ تسبیح کو اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ وظیفہ آسمان کی بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر، آزمائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس سے بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا، اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے
ऐसे आसान असबाब मुहैया किए हैं और सूरह बकरा की ये 2 आखिरी आयत भी इन्हीं असबाब में से है। रवायत में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई अक्लमंद शख्स इन 2 आयतों को पढ़े बगैर नहीं सो सकता। मतलब ये कि अगर हम इन आयत को पढ़े बगैर सोते रहे हैं तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक हम तो बेअक्लों में शामिल हुए। और याद रहे जिन आयत के बारे में हजरत अली ने फरमाया वो सूरह बकरा की मज़कूरा 2 आयत हैं। वजीफा इसका ये है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को असर के बाद रोजाना 5 मरतबा पढ़ा जाए और अव्वलो आखिर दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा जाए और फिर अल्लाह से आजिजी इनकसारी से दुआ की जाए। जो भी दुआ की जाए इंशाअल्लाह जरूर कबूल फरमाई जाएगी। सूरह बकरा की तिलावत के लिए मखसूस अय्याम का तयन नहीं है, लिहाजा अगर कोई शख्स रोजाना पढ़ सके तो ज्यादा बाइस बरकत हो, आफियत होगा, वरना कम से कम 3 दिन के बाद एक मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहां से 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस में या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। सूरह बकरा का पढ़ना बाइस बरकत और सवाब है। हदीस मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। चनाचा हदीस मुबारका में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कुर्तुबी ने हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया है कि उस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत को पढ़ने वाले पर किसी का जादू ना चलेगा। नीज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा सुनामुल कुरान और ज़ूरतुल कुरान है। सुनाम और ज़रूरा हर चीज के आला और अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नजूल के वक्त 80 फरिश्ते इसके जलू में नाजिल हुए। अगर सूरह बकरा तवालत की वजह से रोजाना ना पढ़ी जा सकती हो तो कम से कम सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जरूर पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि हदीस मुबारका में है कि जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत तिलावत करेगा तो ये 2 आयतें उसके लिए हर किस्म की आफात से बचाव के लिए काफी हो जाएंगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर